السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا گناہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرنا، اللہ کی برابر کسی اور کو ٹھہرانا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا گناہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا، اس کے بعد نمبر 2 میں ہے جو اپنے بچے کا قتل کرے، جو اپنے بچے کو قتل کرے، یعنی تمہاری کھانا کھا لے گا، تمہاری دھن دولت کا حصہ لے لے گا اور تمہارے ساتھ وہ کھائے گا اور تم کما نہیں پاؤ گے، اس ڈر سے جو اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے، جو ماں کی پیٹ میں رہتا ہوا جس بچے کا قتل ہوتا ہے، ہاسپٹل میں جا کر دوا کروا کر اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے، وہ ہے دنیا میں نمبر 2 میں بڑا گناہ۔ اور 3 نمبر میں ہے جو انسان زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، جو انسان زنا کرتا ہے، وہ ہے دنیا کا نمبر 3 میں بڑا گناہ۔ اس تین گناہ سے جو انسان بچ جائے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اگر کوئی انسان آسمان اور زمین برابر گناہ لے کے میرے سامنے حاضر ہوتا ہے تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ شرک کا گناہ لے کے میرے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ گناہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ نمبر 2 میں ہے جو انسان مرڈر کرتا ہے، یعنی قتل کرتا ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کو کیوں نہ ہو یا چاہے پھر وہ کسی اور کا قتل کیوں نہ کرے، قتل تو قتل ہوتا ہے۔ کوئی انسان اگر ایک انسان کا قتل کرتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ پورے دنیا کی جو انسان ہے سب کو قتل کیا۔ اور کوئی انسان اگر ایک انسان کو بچا لیتا ہے تو دنیا کی جتنے انسان ہے سب کو بچانے کا برابر وہ کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں۔ اور 3 نمبر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر زنا کرتا ہے تو وہ 3 نمبر میں ہے۔ تو زنا کا گناہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان اگر غلطی سے کر لیا تو وہ اگر مسجد میں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روئے، گڑ گڑائے اور معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور شرک کا گناہ یہ بھی اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو زندہ رہتے ہوئے، اس کی جان میں جان رہتے ہوئے اگر کوئی انسان کر لیتا ہے اور جا کر کے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن قیامت کے میدان میں اگر کوئی انسان شرک کا گناہ لے کر حاضر ہوتا ہے، وہ گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ اور کوئی انسان اگر قتل کر لیتا ہے تو قتل کا گناہ بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی انسان اگر قتل کر دیتا ہے کسی کو، تو اگر جیسے کہ آپ نے کسی کا بیٹے کا قتل کر دیا اور اس کی باپ اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے قتل کر دیا اور مجھ سے ابھی معافی مانگ رہے ہو تو ٹھیک ہے ہم نے تجھے معاف کر دیا، تو وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے باپ اگر اس کو معاف نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ یہ نمبر 2 میں بڑا گناہ ہے۔ اور 3 نمبر میں تو آپ کو ہم بول ہی چکے ہیں، وہ ہے زنا، جو بہت بڑا پاپ ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک سے خاص کر کے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی انسان شرک کر کے شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ ہو جائے گا اور اس کو جنت کبھی نہ ملنے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا جواب یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔